السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ بدقسمتی سے بہت اہم عوامی نوعیت کے معاملات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، لیکن ہم بات اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ملک کو اس وقت بدترین قسم کے سیاسی بحران کا سامنا ہے اور ساتھ ساتھ آئینی بحران کا سامنا ہے۔ کئی ایک بحران ہے، معاشی بحران ہے، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ایک جمود کا شکار ہے اور معاملہ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ اور اس کا اظہار ابھی کچھ ہی دن ہوئے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کر چکی ہیں، پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ کر چکے ہیں کہ اب ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یا تو اب وہ نہیں یا ہم نہیں، اور اب آئین اور قانون ایک طرف، اب تو بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس حد تک سیاسی ٹیمپریچر اوپر جا چکا ہے۔ پھر عدالت میں، سپریم کورٹ میں جو بہت ہی اہم معاملہ اس وقت زیر بحث ہے، دو صوبوں کے اسمبلیوں کے الیکشن کا معاملہ، اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال۔ بہرحال ایک بینچ ہے جو کارروائی کر رہا ہے، جو سماعت کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اور آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ پی ڈی ایم کی تمام سیاسی قیادت اس میں موجود تھی۔ مولانا فضل الرحمان سربراہی کر رہے تھے، آصف علی زرداری تھے، اس میں بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں وہ تھے، اس میں نواز شریف صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اس میں مریم نواز صاحبہ موجود تھیں، دیگر قائدین موجود تھے۔ اور اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ صاف یہ بتا رہا ہے کہ ملک کی حکمران جماعتیں اور اتحاد، ملک کی حکومت سپریم کورٹ کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اعلامیہ جو سامنے آیا ہے اس کے چیدہ جو نکات ہیں، اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور انحراف ملک کو تباہ کن سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا، اور یہ صورتحال ملک کے معاشی مفادات پر خودکش حملے کے مترادف ہوگی۔ سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب کئی سوالات اس معاملے میں اٹھتے ہیں۔ نمبر 1، جب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئین صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو یہ اختیار کیوں دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست گورنر سے کر سکتے ہیں اور اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں، اور پھر آئین یہ کیوں کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے؟ اگر یہ آئینی تقاضا ہے تو اس پر اگر مگر چونکہ چنانچہ یا اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اگر انحراف کیا گیا اور ایک دن میں الیکشن کرانے کے مطالبے کو نہ مانا گیا تو پھر یہ تباہ کن سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا ملک کو۔ یعنی سیاسی جماعتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ آیا کہ ایک ہی دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور 2 صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں ان کے انتخابات الگ کرائے گئے، تو پھر سیاسی طور پر سیاسی میدان میں یہ جماعتیں اس فیصلے کا، اس طرح کے کسی بھی ممکنہ فیصلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گی اور مقابلہ کر رہی ہوں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی معاشی صورتحال پر یہ خودکش حملے کے مترادف ہوگا۔ اگر ایسا کوئی ممکنہ فیصلہ آیا تو یہ حکومت تو آئی اس لیے تھی کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، اور ملک کی معیشت کا اس وقت کیا حال ہے؟ یہ حال ہے ملک کی معیشت کا کہ آٹے کی تقسیم پر، زکوٰۃ کی تقسیم پر، راشن کی تقسیم پر آئے دن لوگ مارے جا رہے ہیں، موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو بچ رہے ہیں انہیں لوٹا جا رہا ہے، انہیں سڑکوں پر گولیاں ماری جا رہی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس اعلامیے کی مزید بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور جو نکتہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کہا گیا ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے دیگر جج صاحبان مقدمے سے دستبردار ہو جائیں۔ بہت اچھی بات، اگر یہ کورٹ کے روبرو کی جائے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، لیکن اگر یہ حکومتی اتحاد بیٹھ کر ایک اجلاس منعقد کرے اور پبلکلی اس بات کو اناؤنس کرے تو پھر پی ڈی ایم اتحاد کے جو مخالفین ہیں وہ اسے عدالت پر، سپریم کورٹ پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ بہت ہی نازک صورتحال ہے، بہت ہی اہم صورتحال ہے۔ یہاں پر جب یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا، ذرا سنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ فل کورٹ اجلاس کا انعقاد کیا جائے جیسا مولانا صاحب فرما رہے تھے، اور ون مین شو کا تاثر ختم ہو، متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، یہ تاثر ختم کیا جائے کہ چند جج پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں خصوصی امتیازی رویہ اپنا رہے ہیں۔ سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ یہ تمام باتیں کورٹ کے روبرو کی جائیں، اور اس میں سیاسی جماعت جو یہ کہہ رہی ہے، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ
مختصر بینچ بنائیں، آپ فل کوڈ بنائیں، آپ جو بھی بینچ بنائیں، یہ بتائیے کہ 90 دن میں الیکشن کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. تو تحریک انصاف کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بینچ کیسا بنتا ہے. بہرحال پی ڈی ایم کو اعتراض ضرور ہے اور اس کو پی ڈی ایم کے مخالفین عدالت پر حملہ قرار دے رہے ہیں. یہ جو آج پورا اجلاس ہوا، اس کی ابتدا یوں تو کافی دنوں سے ہے، لیکن اس میں جو تیزی ہے، کل نواز شریف صاحب نے بہت دنوں کے بعد لندن میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے سب سے پہلے اس بینچ کو اور اس عدالتی کارروائی کو شدید ترین متنازع بنایا. میاں نواز شریف صاحب لندن سے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں، جو کرنا چاہیے کریں، عدالتی فیصلہ نہیں آنا چاہیے. ابھی عدالتی فیصلہ نہیں آیا. عدالتی فیصلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ عدالتی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور جو کرنا پڑے یہ کریں. یہ تمام گفتگو، یہ ٹمپریچر، یہ جو ہائپ ہے، یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہی ہے، اس پر مہمانوں سے بات کریں گے. تحریک انصاف کا موقف بھی آپ سن لیجئے. فواد چودھری صاحب نے بیان کیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ عدالت پر حملہ سمجھتے ہیں. اگر تو الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے عدالت کی طرف سے تو پی ڈی ایم سیاست کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے. اگر الیکشن 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے. یہ ہے صورتحال. علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے. اندلیب عباس صاحبہ نمائندگی کر رہی ہیں تحریک انصاف کی، اور جناب محترم اشتر اوصاف صاحب، ماہر آئین و قانون اور سابق اٹارنی جنرل پاکستان. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جناب اشتر اوصاف صاحب، آپ نے یہ گفتگو بھی ملاحظہ کی، یہ اعلامیہ بھی دیکھا ہوگا اور جناب نواز شریف صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ اگر عدالت کے روبرو ہوتی تو غالباً اس کی نوعیت الگ ہوتی، مگر پبلک فورم پر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بری طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ متنازع ہو گئی ہے، بنا دیا گیا ہے اس کو. اور اگر اس کا فیصلہ کوئی آتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نہ عدالت کو مانتے ہیں نہ بینچ کو مانتے ہیں، اور فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہ عدالت کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا یا کوئی چوائس ہوگی حکومت کے پاس کہ وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے؟ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیمپریچرز اتنے بڑھ گئے ہیں اس میں کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ ان ٹیمپریچرز کو نیچے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارا ملک پہلے ہی ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ آپ معاشی طور پر اور ویسے بھی پوری جو دنیا ہے اس میں جو ہماری سٹینڈنگ ہے وہ دگرگوئی ہوتی چلی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں. یہ بہت ہی ایک ایسا موقع پہنچ گیا ہے، اس ایسے نہج پہ آ گئے ہیں کہ پولرائزیشن یعنی اتنی دشنام ترازی ہر طرف ہو رہی ہے کہ الامان. بہت ضرورت ہے کہ سب بیٹھیں، اور میں یہ آج کا نہیں بہت دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں. جن سے میں بات کر سکتا تھا ان سے میں نے یہی کہا ہے کہ پلیز بیٹھ کے ایک چارٹر آف ٹالرنس پہ سائن کریں، ایک ایسی چیز کے اوپر دستخط کریں کہ میثاق ہو کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا چاہیں گے، سنیں گے اور ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ریلنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب کورٹ ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو، یہ سب اسی ملک میں ہی ہیں ہم، اور کوئی بھی اس سے برا نہیں ہو سکتا. ہم سب ان چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہی ہیں. اب جو کیسز چل رہے ہیں اور جو سارا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ باہر سے کوئی بات تو بعد میں آئے گی. کورٹ کے اندر سے جو ایک ججمنٹس آ رہی ہیں اور ان ججمنٹس کو جس طریقے سے کورٹ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کو انڈرمائن کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک جو فیکشن میں کہہ دوں گا، یہ فیکشنز تو ہوتے ہی کبھی نہیں ہیں. یہ ضرور آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اصولوں پر، ذاتیات پر یا شخصیات پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا. آپ کا سوال کہ اگر یہ ساری باتیں جو ہے کورٹ کے سامنے ہوں تو وہ بالکل کورٹ کے سامنے ہونی چاہیے اور ریکارڈ پہ لانا چاہیے. ہر وہ اعتراض جو آپ کو کرنا ہے اس کو لکھ کے کریں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اپیل کریں گے
اور اپیل میں آپ کے پاس وہ تمام باتیں ہوں گی چونکہ آپ ریکارڈ پہ لا چکے ہوں گے کہ آپ کو کیا اعتراض تھا، کن وجوہات پہ اعتراض تھا، اور جب آپ استدلال پوری طریقے سے دے سکیں گے اور ایویڈنس لے کے آئیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کے خلاف انیشلی فیصلہ آ بھی جائے تو پھر اپیل میں یہ اس طرح نہیں، اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی اور اسی لیے قانون بھی لایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا جو ہے وہ گنجائش ہونی چاہیے۔ یہ تو دنیا کے اصول ہے کہ ہر وہ کیس جو کہ اوریجنل جورسڈکشن میں ہو، یعنی جو پہلے رنگ پہ ہو یا پہلی جو سٹیپ ہے لیڈر کی اس پہ ہو تو اس میں اپیل ضروری ہونی چاہیے۔ میں پھر آپ کی تواسط سے بھی، آپ جو شرکاء ہیں ان کے تواسط سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں۔ اگر پاکستان ہے، مستحکم پاکستان ہے، تو الیکشنز بھی ہیں، گورنمنٹس بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہے، اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جب آپ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان معاملات کو نبٹتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور یہی خواہش ہے سر، بار بار ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی بات کہتے رہیں، لیکن ٹمپریچرز اتنے ہائی ہیں، کبھی موقع ہوتا ہے تو تحریک انصاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جب تحریک انصاف بات کرنے کو تیار ہوتی ہے تو پی ڈی ایم بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی ہی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ فرمائیے کہ جیسا محترم جناب اشتر اوصاف صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ریکارڈ پر آنی چاہیے یہ باتیں، پبلک میں کرنے سے بالکل اس کا ایک الگ مطلب جاتا ہے کہ جی آپ سیاسی طور پر عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں مان رہے عدالتوں کا، آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ حملہ کر رہے ہیں عدالت کے اوپر، اس کی خود مختاری کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو سر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس سے تو انحراف نہیں ہو سکتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیس بہت کمزور ہے اس لیے آپ کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سیاسی بنا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا ہم کسی معاملے کے اوپر اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اور نہ صرف نیشنل اسمبلی میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے یا وہ انڈر پروسیس ہے، بلکہ آپ کو اسی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رائے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ان معزز جج صاحبان کی جو نقطہ نظر ہے وہ پورے ملک کے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے یہ بینچ 9، 7 اور پھر شرنک ہوتا ہوتا اب مطلب ہے کہ وہ 3 کے اوپر آ گیا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے، اور جن تحفظات کا اظہار اسی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تقریباً 4 ججز کر چکے ہیں، اور وہ کس طرح سے بینچ سے الگ ہوئے اور ان کے تحفظات کیا ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے آ چکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اب کیوں تو دوسری رائے نہیں ہے عدالت کے سر؟ اندر سے چیف جسٹس صاحب کا بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہے نا، استحقاق ہے، وہ پھر بھی بینچ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سرکولر بھی انہوں نے جاری کیا، جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے بھی وہ جواب دے رہے ہیں، تو ان کو نہ مانے اور باقی کو مانا جائے تو یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنے دیا جائے نا کہ عدالت کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ سیاسی طور پر دباؤ ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ یہ فیصلہ آ گیا تو تباہی ہو جائے گی، قوم کھڑی ہو جائے، نہ کرنے دے ایسا فیصلہ، جو کرنا ہو کیا جائے، یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے یہ بات کی ہے وہ اسی بینچ کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بینچ کی کریڈیبلٹی تو جو ہے وہ تو تقریباً 0 ہو کر رہ گئی ہے، اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ 90 دن یا وہ مطلب ہے کہ 90 دن سے زیادہ کا آپ بحث چھوڑیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک انتہائی قومی مسئلہ ہے جس پر ججوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جو اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو لہذا اس پر زیادہ موضوع ہے کہ ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سو موٹو کے اوپر بھی جو جج صاحبان نے مطلب ہے کہ علی بھائی، میں بالکل آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، یہ تمام باتیں باتیں اگر عدالت کے روبرو ہوں، لیکن یہاں پر نوعیت کچھ آپ کو بدلی ہوئی نہیں محسوس ہو رہی کہ آپ پبلکلی اس کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر سیاسی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ آ گیا تو قوم جو کرنا چاہے کرے، اس فیصلے کو روکے۔ کل ایک
نہیں ایسی بات نہیں ہے. کل ایک جو مطلب ہے کہ جو جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک جج صاحب بیٹھے تھے وہ بھی اس سے الگ ہو گئے, تو اس میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی تشویشناک ہیں. ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسی طرح کا 2017 میں جس کا نواز شریف صاحب نے ذکر کیا, ایک اسی طرح کا بینچ بنا تھا, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ نمبر جو ہے ہمارے عدالتی نظام کا وہ 140 کے قریب پہنچ چکا ہے, اور اب تو مطلب ہے کہ ہر طرف سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. سر یہ جب بھی آج کی کسی بات تو نہیں ہے نا, قومی یا میں اہم نوعیت ٹھیک کے ہے فیصلے عدالتوں میں آتے ہیں تو ضروری ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تحفظات دور کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہے, جب پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہے تو جج صاحب اس بات پر کیوں ہیں؟ ہاں مجھے یہ بتائیں نا کہ جو مطلب ہے کہ جو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. ان کی اہلیہ نے سر یہ تمام معاملات عدالت کے اندر کرنے کے ہیں نا, یہ باتیں عدالتی عدالت کے اندر کرنے کی ہیں. آپ پبلک میں کر کے میری گزارش سنیں نا, ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ روکیں. میں تو یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے رہے. آپ جو باتیں دہرا رہے ہیں وہ باتیں تو میں بھی کر چکا, دہرائی چلی جا رہی ہیں, مگر یہ جو نیا آپ کا ایک موقف ہے میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں. اندلی بابا صاحبہ کیا سمجھ رہی ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا تو بڑا صاف سا موقف ہے کہ 90 دن میں الیکشن چاہیے, نہیں ہوتے تو آپ سڑکوں پر ہوں گے. اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو یہ سڑکوں پر ہوں گے. تو یہ تو پھر مسائل کا حل نہیں ہے. ملک کی جو معاشی حالات ہیں آپ لوگوں کو تو مل بیٹھنا چاہیے. ساری پوری سول سوسائٹی, صحافی برادری سب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مل بیٹھیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا موڈ ہے عمران خان صاحب کا؟ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کبھی عمران خان صاحب. جی شکریہ مسعود. پہلے تو میں ایک چیز پہ آپ کی اٹینشن لاؤں گی جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پی ایم ایل این کے 2 بندے بلائے ہوئے اور ان کو ڈبل ٹائم بھی ملے گا, اور آبویسلی ان کا موقف دیکھیں اشتر اوصاف صاحب ماہر آئین و قانون ہیں, میرے بہت معزز مہمان ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے ان کے خیالات سے لگتا ہو, مگر ایسا نہیں ہے. وہ بہت غیر جانبدار, میں نے بہت سوچ سمجھ کر ان کو دعوت دی ہے. ایسا نہ کریں پلیز پلیز. آپ کو پورا ٹائم ملے گا, آپ بات کیجئے. آپ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوں, میرے مہمانوں سے نہ ہوں نا پلیز. جی میں صرف آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں, اور آپ وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں ان کے, اور وہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہم علی ظفر صاحب کو بھی اب لیتے آگے ہیں چلے. اسی طرح سے یہ میڈم یہ تو آپ علی ظفر صاحب کو ادھر سے بلاتے میرے ساتھ. اچھا آپ گفتگو کریں نا, اگر آپ کو کہیں اعتراض ہو تو بات کیجئے گا نا. ابھی تو ایسی کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہوئی ہے پلیز. میں آپ کی اٹینشن میں یہ چیز اور لانا چاہ رہی تھی اور میں نے لے آئی. اب میں آگے بڑھوں گی. جی اچھا جی, اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ افسوس کروں گی, اس بات پہ بھی افسوس کروں گی کہ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ بچے اور عورتیں کچلے گئے ہیں آٹے کے پیچھے, یہ اتنا بڑا سانیہ ہے. اور آپ نے اس کو مینشن کیا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اس کو مینشن کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ اس وقت, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور جس طرح سے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں معاشی قتل ہو گیا ہے, آئی ایم ایف آ نہیں رہا, 46% انفلیشن ہو گئی ہے, آٹا نہیں مل رہا, بجلی کی قیمتیں دیکھیں آپ, گیس کی قیمتیں دیکھیں, پیٹرول ساری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں کریش کر گیا ہے, $65 پہ آ گیا ہے, اور آپ کا پیٹرول اس وقت 270 روپے پہ ہے. تو یہ ایک معاشی قتل ہے, لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی, اور وہ قتل کر رہا ہے کس کو؟ عورتوں کو اور بچوں کو اور معصوموں کو. اینی وے میں ان سب خاندانوں کے ساتھ بہت ہی اظہار تعزیت کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نکالے جن کے لنگر خانے بھی بند کر دیے گئے, جن کے کوئی بھوکا نہ سوئے گا, پناہ گاہیں بھی بند کر دی گئی, جن کے ریڈی بان اٹھا کے پھینک دیے گئے, جن کے ٹھیک میڈم یہ معاملہ تو ہے ہی, وقت مختصر ہے, اگر آپ جواب پر آ تو اب میں آتی ہوں اس پہ جو آپ کا یہ, کیونکہ یہ بنتا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس پہ افسوس کریں. اب میں آتی ہوں اس بات پہ. دیکھیں میں تو قانون دان نہیں ہوں, لیکن جو بہت بڑے قانون دان ہیں, آئی ایم شور آپ نے ان کو سنا ہوگا, اعتزاز احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسا صاحب ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ آئین کو توڑ چکی ہے اور آئین شکنی کر چکی ہے,
اور لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ فیصلے میں آ جائے کہ جی حکومت نے پیسے سیکیورٹی سب کچھ رکھنی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اکتوبر میں اس سے برے حالات نہ ہو، کیونکہ 2013 میں 18 میں اس سے برے حالات تھے، ٹھیک ہے، اور پیسہ لینا بھی ان کا ہے، اور اس پیسے کے لیے سب نے بتا بھی دیا ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیں نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی انہوں نے ایک بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس نے سب سے پہلے اپنی اس میں لکھا ہے کہ جی 200 بلین سیو ہو سکتا ہے اگر آپ 85 جو آپ کی ایک ٹائٹینک کی کیبنٹ ہے اس میں سے وہ 30 بندے جن کا پورٹ فولیو بھی نہیں ہے ان کو نکال دیں۔ بات تو اس وقت یہ ہے نا، عدالت بھی کہہ رہی ہے، سول سوسائٹی بھی کہہ رہی ہے، میڈیا بھی آپ سے کہہ رہا ہے ٹیمپریچر کم کیجئے۔ آپ کے اپوننٹ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا موقف ہے عمران خان صاحب کا اس مشکل ترین صورتحال میں جس کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں؟ ادھر تو اب تو بات ہونی چاہیے، ٹیمپریچر نیچے آنے چاہیے۔ میں کمپلیٹ کر لوں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ چلے مجھے ڈبل نہیں تو اپنا ٹائم تو دینے دینا، میں کمپلیٹ تو کر لوں۔ تو یہ اتنے بڑے لوگوں نے اگر یہ کہا ہے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کہ یہ توڑ چکے ہیں، اور آج میں حیران ہوں کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جی جسٹس عبد القیوم کی طرح یہ میری بات مانیں ورنہ ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اور دیکھا کیسے تھا 1997 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی طرح ترمیم پیش کی تھی توہین عدالت کی ٹو کرب دا جوڈیشری، اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ، اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب کو بکسے نوٹوں کے ساتھ بھیجا تھا بینچ توڑنے، اور پھر رفیق تارڑ صاحب کو اس کی دین میں پریزیڈنٹ بھی بنا دیا تھا۔ تو یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ دوبارہ سے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، دوبارہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جس کو کہتے ہیں 90 ڈیز کے اوپر تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے نا، کوئی جج کوئی لیگل اتھارٹی یہ کہہ ہی نہیں سکتی۔ ہاں اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور پبلک ڈومین میں کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھل جا سمسم، میں آمر ہوں، بادشاہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم یہ حکم نہیں مانیں گے، تو نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آمر ہیں، یہ فاشسٹ ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں وہ ڈائناسٹک حکومت ہے جس میں بات چیت کی وہ گنجائش ہے یہ سب باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ گنجائش آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی 3 دفعہ یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور ہم 1 سال سے یہ کہہ رہے ہیں انتخابات پہ بات کرنی ہے، آج بیٹھیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات تو ہمیں کرنے ہی نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اکتوبر کا بھی کوئی پتہ نہیں، 2025 میں دیکھ رہا ہوں میں انتخابات۔ یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ میرا دل کیا آپ کا دل کیا، آئین چھوڑیں، قانون چھوڑیں، اگر ہمارا نہیں دل کیا ہم کہہ دیں گے کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، ارتھ کویک آ گیا۔ ابھی کہ ٹرکی میں ارتھ کویک کے باوجود بالکل وہاں انتخابات ہو رہے ہیں، جنگوں میں انتخابات ہوتے رہے، یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میڈم ایک بریک مجھے لینا ہے، اور بریک کے بعد آج جو پی ڈی ایم کے اعلامیے میں بہت امپورٹنٹ بات آئی ہے وہ یہ کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ یہ قانونی طور پر کس حد تک ممکن ہے کہ ایسی صورت میں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور 6 مہینے آگے آپ انتخابات کی تاریخ دے دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ زیر بحث ہے آج حکومت کا ہونے والا اجلاس جس میں تمام اتحادی جماعتیں شامل تھیں۔ جناب اشتر اوصاف صاحب، آج جیسا یہ کہا گیا اس اعلامیے میں کہ ملک میں ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے، انتخابات ایک ہی دن میں، یعنی اکتوبر میں جو تاریخ ہے عام انتخابات کی، اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو اسی تاریخ کو ان تحلیل شدہ اسمبلیوں کے بھی انتخابات ہونے چاہیے۔ نہیں ہوئے تو اس انحراف کو یہ ملک میں اس کے سیاسی بحران میں پیدا ہو جائے گا، اس سے ملک کی سیاسی صورتحال دیگرگوں ہو جائے گی، معاشی مفادات پر خودکش حملہ ہوگا، سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی یہ سازش ہوگی جسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سر یہ آئین میں جب ایک طے شدہ سی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری بھی بھیج سکتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں اور پھر 90 دن میں الیکشن ہونے بھی ہیں، تو پھر یہ پی ڈی ایم کا جو مطالبہ ہے یہ کس حد تک جسٹیفائی ہو سکتا ہے، یا اس کے مطابق کوئی فیصلہ آنا چاہیے یا آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے والد اور ان کے بھی والد مسلم لیگ کے ممبر رہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہم مسلم لیگ، ہمارا پورا گھرانہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
آپ کے سوال کے میں دو حصے کر دوں گا. ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ کا جو اختیار ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ملک کے اندر ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے پیچھے استدلال کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئین میں، اور چونکہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں اور بحث بھی اسی تک محدود ہونی چاہیے، کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے دیں، اور وہ بائنڈنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ پہ اگر وہ نیشنل اسمبلی کی بات ہے، اور ہوتی ہے بائنڈنگ گورنر پہ اگر وہ پروونشل اسمبلی کی. جی ہاں، اور وہ تحلیل پھر ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے کہ آئین کا منشا، آئین کی روح اور آئین کا جو لیٹر ہے، یعنی الفاظ اس کے کیا کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ثواب دید ہے، ڈکٹیشن پہ تو نہیں، کسی کے کہنے پہ تو نہیں، کسی کی ایڈوائس پہ تو نہیں. اور یہ سب کو معلوم ہے، اور اس پہ کسی کو بحث کی بھی بات نہیں ہے. یہ ایک عیاں ہے بات کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ. تو یہ سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیا یہ پراپر طریقے سے ہوا، آئینی طریقے سے ہوا، اور کیا یہ بیلا فیڈے تو نہیں ہے. تحلیل کس لیے کی جاتی ہیں؟ فریش مینڈیٹ لینے کے لیے. تو فریش مینڈیٹ کی کیا ضرورت تھی جب آپ خود وہاں پہ حکمران ہیں؟ تو یہ ایک بیلا فیڈے ایکسرسائز ہے. اگر عدالت اس کو دیکھے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فار کمپلیشن آف ریکارڈ، فار کمپلیشن آف فیکٹس، یہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کو سب کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تحلیل کے پیچھے محرکات کیا تھے. اب دوسری بات کہ کیا پی ٹی ایم کا یہ جائز مطالبہ ہے کہ ایک وقت پہ ہوں؟ مجھے پڑھنے کا یا سننے کا موقع تو نہیں ملا، نہ میرے سے کوئی اس پہ مشاورت ہوئی ہے. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. لیکن اس کے باوجود آئین بنانے والوں نے 18ویں ترمیم میں یہ سمجھا کہ نگران حکومت بننی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہو تو وہ بہت ساری قباحتیں آ سکتی ہیں، اور ان قباحتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ ٹرانسپیرنسی اور اس کا فیئرنیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شاید کمپرومائز ہو جائے. تو یہ ہے آئین کا تقاضا، یہ ہے آئین کا منشا، اور یہ ہے آئین کی ڈائریکشن. اگر اب پروونشل اسمبلیز میں الیکشنز ہو جاتے ہیں جو کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، وہ 90 دن والی بات جو ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہو چکی. ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر کل بھی آرڈر پاس ہو جائے تو بھی وہ 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا جی. لیکن لیٹس گو بیک ٹو دیٹ واٹ آئی واز سیئنگ. اور میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے اس نیشنل اسمبلی یا سندھ کی یا بلوچستان کی اسمبلیوں سے پہلے، تو پھر وہ ٹرانسپیرنسی والا اور وہ سارا سلسلہ وہ کمپرومائز ہونے کا اہتمام ہے. ٹھیک، اسی لیے یہ فیل سیف میکنزم رکھا گیا آئین میں. اب دوسری طرف دیکھیے کہ کیا ہوگا. پھر جو بھی جماعت الیکشن ہارے گی وہ کہے گی چونکہ ایک اور جماعت کی گورنمنٹ ان آفس تھی اس لیے ہمیں یہ سب. تو یہ ایک وشیس سائیکل بن آئین میں جو جائے لکھا گا، ہے ایک ایسا سائیکل بن جائے گا. دیکھیں سر، جو آئین میں لکھا ہے تو کیا آئین بنانے والوں سے غلطی ہو گئی؟ یہ جب ترمیم کی گئی تھی اس وقت انہوں نے غلطی کر دی تھی، اور اگر کر دی تھی تو اس وقت اس کو دور کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ میں نہیں مانتا؟ نہیں، یہ بالکل طریقہ نہیں ہے. نہ یہ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا. اس کے لیے بیٹھ کے دیکھیے ترمیم جو کی گئی اس کے پیچھے ایک ایسی ایلیمنٹ تھا جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی بدنیتی سے نہیں کرے گا یہ کام. یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بدنیتی بھی اس میں شامل ہو جائے. مگر سر یہاں پر میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں، کیوس کریٹ کر دیا جائے. میں سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ فریش مینڈیٹ. تو جب عمران خان کی حکومت کو مرکز سے نکالا گیا تو عمران خان نے کہا سازش کے تحت نکالا گیا ہے، مجھے فریش مینڈیٹ چاہیے. تو اپوزیشن نے کہا کہ جی آپ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں.
تو یہ ایک سیاسی کنسنسس تھا جس کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی. ارے نہیں آئی ڈونٹ تھنک یہ کنسنسس تھا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اسمبلی عمران خان نے تحلیل کی. سر اگر عمران خان نے تحلیل کی تو وزیر اعلیٰ کا جو تھا وہ کردار جو تھا وہ پیچھے چلا گیا, تو یہ غلط تحلیل ہوئی. تو سر اور یہ کیا اپوزیشن کے اتنے ہی بچے ہیں چھوٹے سے, اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ اپوزیشن نے کہا کہ آپ تحلیل کر دیں تو انہوں نے تحلیل کر دی. مگر سر یہ تو ہمارے ملک کا سیاسی نظام ہے نا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میری بات سن لیجیے, صدر تھے آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب بتاتے تھے کہ کون وزیر اعظم ہوگا, کون وزیر اعلیٰ ہوگا, اور اس طرح سے ہوتا تھا. وہ صدر بھی تھے, پارٹی کے چیئرمین بھی تھے, اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال بھی کرتے تھے. تب تو یہ معاملہ کسی نے نہیں اٹھایا. اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو کیا اب نہیں اٹھ سکتا؟ لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ معاملہ اٹھا بھی تھا اور یہ کورٹ میں بھی گیا تھا, اور کورٹ نے بھی کہا تھا کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی پولیٹیکل جو ان کا پارٹی کا عہدہ ہے اس کے اختیارات بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ جو پریزیڈنسی ہے وہ اے پولیٹیکل ہونی, یعنی وہ پالیٹکس سے اوپر ہونی چاہیے. یہ بھی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ نے بات کی, ایک منٹ مجھے دیں گے آپ, ایک منٹ دیں گے, کہ جب انہوں نے فریش مینڈیٹ لینا تھا تو پھر نیشنل اسمبلی کی تحلیل کی بات کرتے ہیں نا, پروونشل اسمبلیز کو کیوں تحلیل کر دیا؟ سر کیونکہ ان کی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو ہم مرکزی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. یہ معصومانہ سی بات ہے سر. یہ آن ریکارڈ موجود ہے نواز, یہ پوری پی ڈی ایم لیڈرشپ آن ریکارڈ موجود ہے. یہ میں لیگل بات کر رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں پولیٹیکل بات بھی کر سکتا ہوں. پولیٹیکل بات یہ ہوگی کہ جناب اپوزیشن نے تو آپ کو ایک بیٹ دی, آپ پھنس گئے اس میں. تو یہ بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز نہ بیٹس میں آتے ہیں, نہ politicians have to be above all this. یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے فلاں نے غلط نہج پہ ڈال دیا یا فلاں نے مجھے, تو ایسے لوگ پھر کیا اسٹیٹسمین بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. چلیں بہتر باتوں میں آ جائیں. یہ آپ کا نقطہ نظر بالکل آ گیا, لوگ سن رہے ہیں اس کو, بالکل ٹھیک. بالکل علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کا ماننا ہے کہ انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے, یعنی اکتوبر میں ہونے چاہیے. اکتوبر میں انتخابات جب ہوں گے تو آپ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ آئی ایم ایف معاہدے کو آگے بڑھانے کی اب لگتا ہے کہ کوششیں نہیں کر رہے, اور آپ ہی کے لوگوں سے یہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اب تو یہ لگتا ہے کہ جون میں یا جون کے مڈ میں یا اینڈ میں ملک کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا ڈیفالٹ, اور اس کے بعد لگا دی جائے گی معاشی ایمرجنسی, اور معاشی ایمرجنسی اگر لگ جاتی ہے تو پھر تو عام انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ گیم پلان آپ کا بھی تو نظر آ رہا ہے عوام کو, قوم کو, آپ کے اوپر بھی تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں ملک کے ساتھ. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بات کیوں نہیں کرنی چاہیے عمران خان سے جب وہ کہہ رہا ہے کہ آ کے بیٹھیں اور الیکشن پہ بات کریں؟ دیکھیں مسعود رضا, بات یہ ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں آپ نے بڑی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کو آئین پر اور عدالتی جو ماحول بنا ہوا ہے اس پر موقف آئے, لیکن وہ حسب معمول ادھر ادھر کے جھوٹ بول کے بات کو ٹرکا رہے تھے. ایسا نہ کریں سر, جھوٹ کا لفظ نہ استعمال کریں پلیز, تو وہ کس کا بدمزگی ہو جائے گی پروگرام کے اندر. یہ لفظ حذف کر دیجئے جھوٹ کا. میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا, آپ نے بھی پراپر جواب نہیں دیا تھا, پھر میں آگے بڑھ گیا تھا. آپ بات تو کرنے دیں نا. جی کیجئے. کہ وہ کس کا وزیر خزانہ تھا کہ جس نے صوبائی وزراء خزانہ کو یہ ہدایات جاری کی کہ بھائی آپ لیٹر لکھے آئی ایم ایف کو کہ اس کو قرضے نہ دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اقتدار میں رہیں تو ٹھیک, یہ اقتدار میں نہ رہیں تو پھر سول نافرمانی کی تحریک بھی چل سکتی ہے, پھر پی ٹی وی پر حملہ بھی ہو سکتا ہے, پھر سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں بھی کھودی جا سکتی ہیں. اگر یہ اقتدار میں رہیں, اگر ان کو کوئی آر ٹی ایس سسٹم بنا کے دیا جائے, کوئی ووٹ چوری کر کے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی قانون اور آئین ہے. اگر ایسا نہ کر کے دیا جائے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ قطعی طور پر ایک محب وطن پاکستانی پارٹی نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی آج سے 2 دن قبل بھی جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم قطعی طور پر ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے, اور بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں اور ہم اور جو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں وہ بھی اب تو ڈکلیئر. معذرت کے ساتھ سر, آپ کی ان باتوں پہ کون وہ کرے گا؟
اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے نامنیٹ کیا, اسحاق ڈار صاحب وہاں سے چلے نہیں, ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, اب اسحاق ڈار آ جائے گا, ڈالر جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گا, ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا. سر ڈالر کہاں پہنچ گیا؟ ابھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اب عدالتی فیصلہ آیا تو 500 کا ہو جائے گا ڈالر. بات یہ ہے مسعود رضا, بات یہ ہے کہ ان حالات کی طرف دھکیلا کس نے؟ یہ کون کہہ کر گیا تھا کہ میں مائنز بچھا کر جا رہا ہوں؟ اور معیشت کی تباہی کس نے اتاری تھی؟ جس کو ملک دیا گیا تھا اس وقت, جب 2017 میں ایک بینچ بنا تھا اس وقت 98 کا ڈالر تھا, آج پھر ایک بینچ بنا ہے تو آج 300 کے قریب ڈالر پہنچ چکا ہے. تو اس پاکستان کے ذریعے کے ساتھ تو ہمیشہ کھلواڑ کیا گیا. جس طرح سے آپ ایک مستند صحافی ہیں, اسی طرح سے طلعت حسین بھی ایک مستند صحافی ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا ہے کہ ایک امی کا ٹولے کا ذکر کیا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. تو وہ اب وہی وہ ٹولہ ہے کہ جو اب پاکستان کی سیاست کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ہم عدالتی فیصلوں کے ذریعے کھلواڑ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایک توہین عدالت کی درخواست دی تھی, اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. سر یہ عدالت کے معاملات میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں نا, یہ عدالت میں کیجئے, آپ حکومت میں ہیں, آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجئے, قانونی طور پر کیجئے. عدالتوں کو میڈیا پر, پبلک فورم پر اس طرح سے تنقید کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا, جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو تیسرے دن ہیرنگ شروع ہو گئی تھی. مظاہر نقوی کی وہ ٹرکوں والی جو بہرحال سر ایک بریک کی طرف جانا ہے, پھر اندلیب عباس صاحبہ سے مجھے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اور گفتگو یہی کرنی ہے کہ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات کیوں نہ کی جائے. آپ بات کرنے کی بات نہیں کر رہے, آپ ان باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو حقیقتاً آپ کا پبلک ڈومین میں بات کرنے کا کہ اس میں ضرورت نہیں ہے. یعنی عدالت میں بات کریں, آپ ریفرنس بھیجیں, آپ قانونی کارروائی کریں, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ثابت کریں کہ آپ حکومت ہیں, لیکن آپ کچھ اور گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد اندلیب عباس صاحبہ سے بات کرتا ہوں. اور سوال میرا یہی ہے کہ نہیں لگتا کہ الیکشن 90 دن کی تاریخ میں تو ہو نہیں سکتے, 90 دن کے قریب بھی نہیں ہو سکتے, اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن تو 2025 تک بھی جا سکتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی اب کیا کرے گی؟ اب اس کے پاس کون سے کارڈز ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب اندلیب عباس صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب صدر بھی ہوں, اپنی پارٹی بھی چلائیں, حکومت کے اہم فیصلے بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب ایبسکانڈر ہوں اور وہاں سے بیٹھ کر طے کریں کہ وزیر اعظم کون ہوگا, پارلیمنٹ کیسے چلے گی, کس کو کون سی وزارت ملے گی, کون سا اہم فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر عمران خان یہ کہے کہ میں پارٹی صدر ہوں اور میری حکومتیں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں, تو یہ ایکٹ آف میلافائڈی ہے. آپ لوگ اپنی سادگی میں اپنی اپوزیشن کے ٹریپ میں آ گئے, اب آپ کو الیکشن نہیں ملنے, اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا, قوم اس وقت پوری کی پوری, آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا, ہمارے 3000 لڑکے اٹھائے گئے, پورا لاہور بند کر دیا گیا, باہر سے بھی اندر سے بھی, جو حشر کیا انہوں نے, جبر کا, ظلم کا, اس کے باوجود ساری قوم مینار پاکستان پہ پہنچ گئی. یہ ایک بات ہے کہ آج سے سال پہلے یہی بینچ تھا جس کے خلاف یہ سارے بول رہے ہیں, انہوں نے ہماری حکومت کو چلتا کر دیا تھا. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہم اپوزیشن میں آئے اور ہم اپنا سیاسی عمل پورا سال ہم نے جاری رکھا. ہم نے کوئی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم حملہ کریں گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہم جج کو مار مار کے باتھ روموں میں بسائیں گے, یا ہم نوٹوں کی گڈیاں لے کے ان کو خریدیں گے اور بینچ کو توڑیں گے. یہ وہی ہے جس کو انہوں نے آسمانوں پہ اٹھایا تھا, جنہوں نے ہماری حکومت فارغ کی. آج وہی بینچ جو ہے وہ چونکہ 90 دن کی آئین کی کہہ رہا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے, تو ایک کوہرام مچ گیا. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اور ان کی کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ان کو, ہم تو ان کا یہ دونوں جو بیٹھے ہیں میرے ساتھی, یہ تو میری ٹیم کے کھلاڑی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جو انہوں نے ابھی نیریٹو بنایا ہے, مریم کی 67% ان پاپولیرٹی آئی ہے نا, نیگیٹو آئی ہے, یہ ماشاءاللہ آپ دیکھنا پروگرام کے اینڈ تک 70% ہو گئی ہوگی, کیونکہ جب آپ کا نیریٹو جو ہے وہ کسی طریقے سے, نہ قانونی طریقے سے, نہ آپ آئینی طریقے سے, نہ آپ کسی طرح سے, نہ کسی جس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹ طریقے سے پورا آتا ہے, تو پھر کیا رہ گیا؟ تو یہ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں,
اور کر رہے ہیں. دیکھیں میں اتنا یہ بولے دونوں, میں بیچ میں ایک دفعہ نہیں بولی. ایک تمیز ہوتی ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. چونکہ جواب نہیں ہے بیچ میں بولنا شروع ہو گئے, اب تو ان کو بول لیں تاکہ نیریٹو اور خراب ہو جائے. تحریک کی طرف بھیجا, بات کرنے دیں سر, چھپ کے بیٹھا رہا, آپ اس کی پیروکار ہیں. آپ کو بھرپور ٹائم ملا ہے, بات کرنے دیں پلیز. لیڈر کو آپ لیڈر کہتی ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا اندلیب صاحبہ, بہت معذرت آپ کے ساتھ, مگر آپ کا موقف بھرپور طریقے سے آیا. اشتر اوصاف صاحب آپ میرے محترم گیسٹ ہیں, آپ کو آپ کا بار بار نام لیا گیا, میں آپ سے اگر کوئی بات گراں گزری ہو تو میں معذرت چاہوں گا, بس اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاسی جماعتوں کو, ان کے قائدین کو, ان کے اکابرین کو, فیصلہ سازوں کو نیک ہدایت دے, اچھے فیصلے کر سکیں, پاکستان کی اللہ خیر کرے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.